अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज यकम मुहर्रम 1442वीं हिजरी यानी इस्लामी साल का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान में, और इस महीने के आते ही जो कि बहुत ही हुर्मत वाला अक़ीदत वाला महीना है, हमारे लिए कई SOPs को फ़ॉलो करना यानी इंतज़ामी उमूर बड़े अहम हो जाते हैं। आज हम उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ख़ुसूसन ये भी कि जिस तरह हमने कहा कि इस साल आने वाली ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा और फिर ये अक़ीदतों वाला महीना, इन सब के लिए ये सब थोड़े मुख्तलिफ होंगे गुज़िश्ता कई सालों से, और उसकी एक अहम वजह यकीनन पेंडेमिक और कोविड-19 का एक बैकड्रॉप है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या डायरेक्टिव्स इंतज़ामी उमूर पे दिए गए हैं तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ से, वफाक ने इस पर क्या इत्तेफाक राय की है, क्योंकि ये बड़ा अहम होगा। हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे इस वक्त मौजूद हैं जब काफ़ी हद तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस पे काबू पाया जा चुका है, और हम यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि चंद दिन के बाद सूरत हाल इससे मुतरादिफ हो। तो इस बारे में बात करना बड़ा अहम है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि 21 अगस्त 2020 21 अगस्त को पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक ख़ास दिन के तौर पे मनाया जाता है, जो कि डेडिकेटेड है एज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ना सिर्फ हमने इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि हम किसी भी शहादत को भूले नहीं हैं, और इन शहीदों के खून को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। बड़ा अहम है कि इनकी कुर्बानी को याद रखा जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम कोरोना से, इस पेंडेमिक से एक बेहतर सूरत हाल में आने को अपनी एक फ़तह मानकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरे ख़्याल में हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र बात है कि इतनी जानों का नजराना देकर आज हम एक बैटल हार्डन्ड आर्मी के साथ हैं, एक रेजिलिएंट कौम बनकर दुनिया के सामने आए हैं। दुनिया के कई ममालिक शायद सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, थेरी पेपर्स लिखते हैं, ये बताते हैं कि इस तरह के मामलात से निबर्द आज़मा कैसे होना है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसके पास वसाइल भी महदूद हैं और आबादी भी बहुत बड़ी है, किस तरह उसने काबू पाया और अपने मोहल्लों को, गलियों को, अपनी मसाजिद को, अपने जामियात को एक दफ़ा फिर महफूज बनाया। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी आवर स्टोरी। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा इंतज़ामात पे एक नज़र डालेंगे। आज यकम मुहर्रम और आने वाले कुछ दिन खुसूसन आशूर तक क्या इंतज़ामात किए गए हैं मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों की तरफ से, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हर कुर्बानी, हर शहादत हमें एक सबक देकर जाती है, और जो कौमें इस सबक को सीख लेती हैं उनकी आने वाली नस्लों के दिन संवर जाते हैं। जब हम बात करते हैं कुर्बानी की तो शोहदाए करबला का नाम सर फहरिस्त है। जब भी अपनी किसी मुश्किल को देखें और तकलीफ़ को देखें तो याद करें अहले बैत व अतहार की उन मुश्किलात को, और उन्होंने जिस तरह हर करबला के बाद कहा जाता है कि इस्लाम फिर ज़िंदा होता है। हम जानते हैं कि माह मुहर्रम के आते ही बिछ जाता है फ़र्श अज़ा, और अज़ादारी की इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए यकीनन खुसूसी इंतज़ामात हर साल किए जाते हैं पाकिस्तान में। इस दफ़ा जिस तरह हमने कहा कि ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, हज का मौका, तमाम तर हमारे जो इस्लामी अहम दिन हैं उनमें हमने एक पस मंज़र देखा, एक दोहरी हमारे लिए एक चैलेंज बनकर आया ये पेंडेमिक। और इस दफ़ा भी जब मजालिस और जुलूसों ने मुहर्रम का निकलना है तो खुसूसी तौर पर सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को इसके लिए इंतज़ामात करने हैं। जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और आज़ादारी की मजालिस होती हैं, बड़ा अहम है कि हम किस तरह SOPs को और पेंडेमिक की इन एहतियाती तदाबीर को भी मलूज़ ख़ातिर लेके आएँ। इसके हवाले से क्या हिदायत जारी की है, इसके लिए हमारे पास हमारे ब्यूरो चीफ़ मौजूद हैं जनाब सलीम शेख साहब, और कराची के ब्यूरो चीफ़ जनाब रिफत सईद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले अगर सलीम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में इस वक्त शदीद बारिशों का भी सिलसिला जारी है। इसको देखते हुए कल हमने देखा कि CM पंजाब ने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया कि पानी की निकासी का काम तेज़ी से किया जाए, और फिर अब हम जो ये मजालिस और जुलूस की जो तैयारियाँ हैं इसके हवाले से क्या हिदायत जारी की गई है? जी, जो मजालिस और जुलूस के हवाले से जो हदायत जारी की गई हैं वो यही है कि इंतज़ामिया और जो
مجالس کی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کی کئی بار میٹنگز ہو چکی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس پہ یہی وہ بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ کیونکہ اس وقت جو ہے پینڈیمک ہے کرونا کی اور یہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، آپ جو ہے اپنی مذہبی تقریبات جو ہے وہ جاری رکھیں لیکن جو ایس او پیز دیے گئے ہیں ان پر ضرور عمل درآمد کریں، اور ایس او پیز جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم ماسک ضرور لگائیں اپنے چہرے پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی سے ہینڈ شیک نہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر 6 فٹ کا جو ہے وہ فاصلہ رکھیں۔ لیکن کیونکہ محرم الحرام آج پہلی تاریخ ہے اور آج کے بعد دیکھنا جائے گا کہ جو حکومت کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ماضی میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی اور لوگ جو ہیں وہ بالکل قریب کھڑے ہو کے، اور کیونکہ یہ ایک قسم کا بہت بڑا مذہبی تہوار ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے مجالس میں، اور وہاں پر جو تقاریب ہوتی ہیں اور تقاریب میں وہ پھر اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ 1 فٹ کا بھی فاصلہ رکھ سکیں، بالکل ساتھ ساتھ جڑ کے جو ہے ان کو اس تقریب میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس بار جو پہلی بار محرم جو ہے وہ اس طرح آ رہا ہے کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، کم ضرور ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی، لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ کل بھی میری وزیر صحت پنجاب سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ جو نرمی کی ہے وہ صرف اس وجہ سے کی ہے کہ لوگ سلیم صاحب کئی لوگوں نے اندیشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ نمبرز کم ہوئے ہیں پوری دنیا کے، اگر ہم پیٹرنز کو دیکھیں تو سیکنڈ ویو ضرور آتی ہے۔ رفعت صاحب، سندھ حکومت کی کس طرح کی تیاری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اطمینان بخش ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 144 کے اطلاق کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس کو لاگو کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اطلاق تو ہر چیز کا ہو جائے گا، قانون بھی بن جائیں گے، ایس او پیز تو آپ مسلسل کہہ ہی رہے ہیں، وہ سب اس کو فالو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور سے دیکھا جائے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایک آپ نے بات سنی تھی کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو میرے خیال میں لوگ لڑنے کے لیے آمادہ زیادہ نظر آتے ہیں، بچنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے۔ بات رہی محرم کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یوم علی کا جلوس تھا اس میں بھی اس چیز کو وائلیٹ کر کے جو ہے جلوس نکالا گیا، لیکن اب جو مجالس جس طرح ہوں گی اس میں لوگ بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایس او پیز تو بنا دیے، سندھ حکومت نے وہی اقدامات کیے ہیں جو آلموسٹ پورے پاکستان میں کیے جا رہے ہیں، ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن ایک اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی، اور خاص طور سے بچوں میں، کہ اب وہ ہاتھ سینیٹائز کرنے کو، ماسک کو والدین کو خود تلقین کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز آئی ہے۔ لیکن دیکھیں، اللہ کرے کہ وہ جو مجالس ہوں اس میں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ گیٹ لگا دیے جاتے ہیں، ماسک تقسیم کر دیے جائیں گے، لیکن اس فاصلے کو جو کہ مقرر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اس کی پابندی اور پاسداری بالکل نہیں ہو رہی ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو محرم کی جو مجالس آج سے جو شروع ہوگی اس میں بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ رفعت صاحب، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح پہلی یکم محرم الحرام کو ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، کہ اس کی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اس کے لیے کوئی روٹ مختص کیا گیا ہے، کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، انتظامیہ کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ وہ چاہے 144 لاگو کر دیں، چاہے قانون بنا دیں، چاہے سختی کی بات کریں، لوگ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جلوسوں میں بھی بات یہ کہ ایس او پیز تو دیے جاتے ہیں جو اس کے منتظم ہوتے ہیں، انہیں بتا بھی دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے خود عملی طور سے دیکھا ہوگا سڑکوں پر جب جلوس نکلتا ہے تو کوئی پولیس اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتی، نہ رینجرز، کیونکہ مذہب کا ایک معاملہ آ جاتا ہے، اور مذہبی معاملات میں خود حکومتیں بھی اور خود جو لا قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں وہ اس بات کا ضرور خیال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی اور کوئی اور رخ اختیار نہ کر جائے۔ رفعت صاحب، میں سلیم صاحب کی طرف جانا چاہوں گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو ادراک نہیں ہے ان مشکلات کا، اور اب تو کافی آرگنائز طریقے سے، یعنی پچھلے 10 سالوں میں، آج کیونکہ ہم انٹرنیشنل ڈے فار دا وکٹمز آف ٹیررزم بھی منا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو متاثر ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں، اور سب سے زیادہ ہم نے اسی طرح کے اپنی مذہبی اجتماعات پہ حملہ آوروں کو حملہ آور ہوتا ہوا دیکھا، تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ 10 سالوں کی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ ہمارے جو اسکاؤٹس ہیں، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ کافی ویل ڈسپلنڈ ہیں، وہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن سلیم صاحب، کیا اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں کہ جو بزرگ افراد ہیں یا جو بچے ہیں ان کو کہا گیا ہو کہ وہ گھر میں مجالس میں یا چھوٹی تقریبات میں شرکت کریں اور بڑے جلوسوں میں شرکت نہ کریں؟ کوئی ایسی کسی مذہبی جماعت کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت، کوئی یقین دہانی، کوئی بات ہوئی ہے؟
جی دیکھیں حکومت کی طرف سے تو جو ایس او پیز ہیں وہ سب کے لیے ایک ہی ہے، مشترکہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو جو ہے رش والی جگہ پر نہ لے کر جائیں، جو بزرگ ہیں ان کو بھی رش والی جگہ پر نہ لے کر جائیں. لیکن کیونکہ جہاں پر بات آتی ہے مذہب کی، تو مذہب کی بات میں سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں ان کو بھی جو ہے ہمارا وہ جو لوگ ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ مذہب سے قریب ترین ہو. وہ بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور بزرگ جو ہے ان کا تو بالکل یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو مذہب کے لیے اب سارا کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے مذہب کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے. لیکن حکومت کی طرف سے یہ واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اس پر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، مسلسل بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر وزیر قانون پنجاب جو ہے وہ میٹنگز لیتے ہیں، پولیس اور ضلعی حکام جو ہے وہ بھی میٹنگ کرتے ہیں ان سارے علماء حضرات سے، اور ان کو یہی ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں اور ان سے ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے کم از کم جو ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں. اس وقت بڑا اہم کردار ہے اگر ہم بات کریں مذہبی جماعتوں کا، علماء کرام کا، یعنی ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے نکل کے لوگوں کو میرے خیال میں یقین دہانی کرانی کہ کتنا اہم ہے ان احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا. رفعت صاحب، کوئی اپر لمٹ یعنی کوئی اس طرح کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ جلوس تو یقیناً نکلے گا عزاداروں کا، کیا اس میں کوئی پابندی ہے کہ اس میں جو میکسیمم نمبر ہے اس کو کم کیا جائے؟ کیونکہ یقیناً اس طرح کی اگر ہم دوسرے مسلم ممالک کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے خصوصی ہدایت جاری کی ہے. سعودی عرب سے بھی کل ہم نے ایک اچھی خبر یہ دیکھی کہ وہاں پہ بھی کیونکہ نمبرز کم ہو رہے ہیں، اب مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا کہ قالینوں کو دوبارہ بچھا دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کان دھرے جائیں گے اس طرح کی اگر اپر لمٹ آتی ہے، لوگ اس کو ملوز خاطر لائیں گے؟ دیکھیں، جب سدرہ فریضہ حج کی ادائیگی میں ہی اس بات کا خیال رکھا گیا، آپ نے دیکھا مساجد میں علماء نے بہت تعاون کیا. جب حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تو انہوں نے بالکل اس ایس او پی کو فالو کیا، اور آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ جمعے کی نماز بھی نہیں ہو سکی، تو اس چیز کو فالو کیا گیا. یقیناً ان جلوسوں میں بھی اس بات کا لیے ہدایت دی گئی ہے کہ ایک فاصلے کو رکھا جائے، کم سے کم لوگوں کو آنے کے لیے کہا جائے. یہ کمشنر کراچی کی صدارت میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شریک ہوئے تھے اور انہیں یہی بات کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جو مراد علی شاہ ہے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور یقیناً اس بات کو علماء خاصے سمجھدار ہیں اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. لیکن علماء بھی کیا کریں، عام آدمی اگر بات سمجھنے کے لیے آمادہ نہ ہو، علماء صرف ہدایت ہی دے سکتے ہیں، کہہ ہی سکتے ہیں. اور پارٹی کی سطح پر جو شیعہ تنظیمیں ہیں ان کو بلا کر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ حاضری کم سے کم رکھی جائے مجالس میں بھی، جلوسوں میں بھی، تاکہ کوئی ایسی وہ یہ وبا دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، جس کے بہت واضح امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ انٹریکشن ہوا، لوگ بہت زیادہ جمع ہوئے تو یہ ایک مرتبہ پھر کرونا جو ہے پھیل سکتا ہے. اس کے خطرات موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، ایک تو یہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، اس وبا کا خطرہ ہے، لیکن جو ہماری آن گوئنگ ریالٹیز ہیں، ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عاشور کے اور محرم سے ریلیٹڈ جو تقریبات ہوتی ہیں، مجالس ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اس میں سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے جاتے ہیں اور اکثر ہماری ٹیلی فون نیٹ ورکس بھی جام ہو جاتی ہیں. اس دفعہ کچھ اندیا دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، اس بارے میں ابھی فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن خدشات سیکیورٹی کے تو ہر لمحے موجود رہتے ہیں. اور حالیہ دنوں میں جو کراچی میں پے در پہ واقعات ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کے بعد بہت زیادہ الرٹ ہیں. رینجرز، انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس سب مل کر، اور سب کا ایک مشترکہ اجلاس ہو چکا ہے. حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اور ہمیشہ کی طرح سے وہی سختی کا ایک رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. روٹس بھی بتا دیے گئے ہیں. یہ سارے انتظامات حکومت کر رہی ہے، لیکن خدشات تو ہر لمحے موجود رہتے ہیں اور اس دفعہ بھی خدشات موجود ہیں. میرے خیال میں بہت زیادہ سخت انتظامات کرنے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. کئی چیلنجز ہمارے سامنے، ہم نے پنجاب کا ذکر کیا جہاں پہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور کئی علاقوں سے ابھی بھی نکاسی آپ کا کام جاری ہے. اس کے علاوہ یہ انتظامات اور کرونا پینڈیمک کی احتیاطی تدابیر بھی بہت اہم ہیں. بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب اور رفعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وقت ہمارے پاس مختصر تھا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ایک دفعہ پھر ہم ذرا بڑھیں گے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز، ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح اس ماہ میں جب ایک دفعہ پھر یہ خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں سیکنڈ ویو آف کرونا نہ آ جائے تو کس طرح آپ نے احتیاط کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک.
हमारे साथ अब मौजूद हैं द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान के जाने माने ENT सर्जन जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुहर्रम अल हराम का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह के हम देख रहे हैं इसी के साथ मुख्तलिफ मजालिस तकरीबात मजहबी तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा, लेकिन जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास कोरोना केसेस बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं कि कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है। आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या तजवीज़ देंगे? ये अगले 10 रोज़ हमारे लिए कितने अहम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। देखिए ये एक बहुत अल्लाह ताला का करम है कि हमारी आवाम पे अल्लाह ताला ने बहुत रहम किया है कि जिस तरह से ईद उल फितर के बाद हमारे केसेस बढ़ गए थे, अस्पतालों पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया था, डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा, पैरामेडिक्स पे लोड बढ़ गया था और अब तक जो है 101 डॉक्टर्स और 25 से ज़्यादा पैरामेडिक्स नर्सेज इंतकाल भी कर चुके हैं। तो इन हालात को देखते हुए जब ये सूरत हाल अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दी है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं और अमवात भी कम हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ाना हम सुन रहे हैं कि 10 लोग, 11 लोग, 6 लोग इंतकाल कर रहे हैं। अगर एक लोग भी इंतकाल कर रहे हैं तो उसके घर के अफराद से पूछे, उनके घर वालों से पूछे कि उन पर क्या गुजरी होगी या क्या गुजर रही है। तो हमें एहतियात अभी भी करना होगा। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना एक से दूसरे, तीसरे, चौथे बहुत तेजी से फैल सकता है। तो लिहाजा क्योंकि ये 10 दिन लोगों के घरों में मजालिसें होती हैं और दूसरी चीजें होती हैं, तो लोगों को चाहिए कि जो SOPs बताई जा रही हैं, जो हुकूमत बता रही है, जो हम डॉक्टर हजरात बता रहे हैं कि कम अज कम मास्क जरूर लगाएं। जब भी आप बाहर जाएं, मजलिस में जाएं या कहीं पर भी 2 से ज्यादा लोग मौजूद हैं तो वहां मास्क जरूर लगा के बात करें। अगर आपके पास मास्क नहीं है किसी वजह से, तो आप कम से कम 5 से 6 फीट का फासला रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम इस बीमारी पे मजीद काबू पा सकते हैं और अल्लाह करे कि बहुत जल्द हमारा मुल्क जो है वो कोरोना फ्री कंट्री कहलाए। एब्सोल्युटली। कैसे साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग समझना चाहते हैं, मुख्तलिफ इसके बारे में लोगों की थेरीज हैं। व्हाट हैज़ वर्कड इन पाकिस्तान एडवांटेज? आपको क्या लगता है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से था? लोग कहते हैं कि हमारी कुव्वत मदाफ़ियत कंपैरेटिवली टू द यूरोपियन वर्ल्ड, टू द अमेरिकन वर्ल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर अगर ये मामला है तो बिल्कुल अपने पड़ोसी मुल्क, अगर आज भी हम इंडिया की तरफ देखते हैं, 9 दिन में तकरीबन 1 लाख नए केसेस का इजाफा हुआ है। वहाँ पे नंबर्स बहुत तशवीशनाक हैं। ज़्यादातर जो अब नए केसेस आ रहे हैं वो बिलो द एज ऑफ 19 यानी 19 साल से कम उम्र लोगों के केसेस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे व्यूअर्स भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एडवांटेज में क्या बातें गई हैं। देखिए सिद्रा, इसमें बड़े दिनों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर सिर्फ एक ही बात आती है कि इस पे कुदरत ने बड़ी मेहरबानी की है। सही। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमने देखी है, हमने नोट किया है, वो ये है कि इम्यूनिटी का बड़ा अमल दखल है। वो लोग जो कि मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, मिनरल वाटर की बोतल इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको छोटी सी मैं मिसाल दूं कि हमने यहाँ बड़ा PMA ने बड़ा रिसर्च किया AG फाउंडेशन के साथ मिलके, उनके एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ बैठ के मीटिंग करके फैसल AG के साथ, तो हमें ये पता लगा कि जितनी भी ईद उल फितर के बाद मरीजों को, कोरोना मरीजों को उठाया गया घरों से या उनकी बॉडी को उठाया गया या अस्पताल से घर पहुंचाया गया, तो वो तमाम डिफेंस, क्लिफ्टन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद सोसाइटी, गुलशन, इस तरह के अच्छे इलाके थे। औरंगी टाउन, अख्तर कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी या इस तरह की जो है मेहरान टाउन, इस तरह का कहीं पर भी वो कहने लगे कि किसी को भी बीमारी नहीं हुई। प्लस हमने जितने भी अपने जानने वालों को, और आप भी और आपके सुनने वाले व्यूवर्स को भी मैं पूछता हूँ कि तरह से आप देखें कि आपके यहाँ जो मासियाँ आती हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो उनके मिलने वाले, जानने वाले, किसी से भी मैंने सबसे पूछता रहा हूँ तो वो कहते नहीं जी कोई भी बीमार नहीं पड़ा। तो एक तो ये इम्यूनिटी का बड़ा फैक्टर रहा कि जी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग रही।
اور دوسری بات جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ رہی کہ لوگوں کو جو ہے وہ جب لوگ ملتے گئے اور بیماری ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوئی تو یہ میوٹیشن کے بعد اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہوتی گئی, تو جس کو ہم ہارڈ امیونٹی کہتے ہیں. تو مے بی دس از ناٹ کنفرم بٹ مے بی کہ بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا رہا ہے وائرس, اور وہ پھر ویک ہوتا گیا ہے. لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود جب کورونا کا وائرس ویک جب ہوتا ہے کوئی بھی وائرس تو وہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے امریکہ, یورپ, امریکہ, یہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ان تمام جگہوں پہ جو یہ دوبارہ وائرس آیا وہاں نیچے جانے کے بعد وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا, کیونکہ وہ جب ایک سے دوسرے سے تیسرے میں مزید وہ اسٹرانگ ہوتا رہا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ قدرت کا ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سب کچھ کھل گیا تھا. ابھی کی بات نہیں کر رہا, ویسے بھی پہلے بھی آپ دیکھیں, میں چونکہ سیکرٹری جنرل ہوں, میں پورے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہوں. میں بلوچستان میں نے دیکھا کہ لوگوں کو لاک ڈاؤن کے اندر بھی, اور آپ نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی سدرا, یہ بہت امپورٹنٹ کام تھا, وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا وہ کیا تھا, لیکن اس میں کچھ کام ہوا نہیں. لاک ڈاؤن گلی کو بند کر دیا گیا, لیکن دوسری گلیوں سے لوگ آنا جانا کرتے رہے. اندر جو ہے اس علاقے کے اندر دکانیں, بازار سب کھلی رہتی تھی, کوئی لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان ہم اپنا ڈاٹا فارم کر لیتے کہ اس میں کتنے لوگ کورونا کے پیشنٹ ہیں, کتنے مرد ہیں, کتنے عورت ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں, ان میں کتنے لوگ ڈائبٹک ہیں, بلڈ پریشر ہے. یہ اگر ڈاٹا ہمارے پاس اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اگر یہ ڈیولپ کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوتا. اور دوسری بات کہ ہم نے بار بار یہ ضد کیا, بار بار کوشش کی, ہم صرف ایڈوائز دے سکتے ہیں ایز اے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کہ جو ہمارے یہاں جنرل پریکٹیشنرز ہیں جو ہمارے گلی محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت ساری فیملیز کو جانتے ہیں, تو ان سے بڑا مدد لی جا سکتی تھی. اور وہ آپ کو ڈیٹا فارم کر کے دے دیتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز جس کا میرے خیال میں خلش رہ گئی ڈاکٹر صاحب, اکثر جو بات کی جاتی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا نہیں لگا, لیکن بہرحال جو آپ نے جو مختلف ایکٹیویٹیز تھیں, اگر لوگوں کا ریسٹورینٹ جانا, باہر نکلنا, اس کو جس حد تک بھی ممکن تھا کرٹیل کیا گیا. یہ وقت ہمارے پاس تھا, یہ ایک ایسا وقت تھا جس میں, جس طرح آپ نے اشارہ دیا, ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا تھا. اگر آپ کو کسی تنصیبات کے حوالے سے یا جس طرح کی بلڈنگز ہیں اس میں کوئی ایس او پیز میں رد و بدل لانا ہے, یا ایک کینیڈا وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جو پیومنٹس ہیں, جو راہداریاں ہیں, جہاں پیدل چلنے والے لوگ ہیں, ان کو چوڑا کیا گیا ہے تاکہ لوگ فاصلہ مینٹین کرتے ہوئے چل سکیں. اس کے علاوہ آفیسز کو باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ کو ختم کیجئے, آپ اپنے ڈیسک کو دور دور کیجئے. ہم نے یہ وقت کو اس طرح استعمال نہیں کیا, ہم تھوڑے دنوں کے لیے رکے, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا, لیکن اب ہمارے یہاں دوبارہ وہی بحث ہے کہ جس طرح کام چل رہا تھا بالکل اسی طرح دوبارہ کھول دیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی آپ سدرا, یہ بالکل فیکٹ ہے. دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک تو ہم جو آپ نے بات کی کہ ہم کیا سارا کام کر سکتے تھے اس دوران, ہمیں بہت, دیکھیں لاک ڈاؤن جب ہوتا ہے نا, دنیا میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا اس دوران بہت سارے کام ہوتے ہیں. جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں, کنسٹرکٹیو بہت سارے کام, اور حکومت اس سے بہت فائدہ اٹھا کے اپنی تیاری کرتی ہے, بہت سارا کام کرتی ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ وبا ہے, اور قدرت نے بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ بتایا کہ ہم جو نصف ایمان کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک موقع ہے کہ آپ ہاتھ کو اچھی طرح سے دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے, اور بچوں سے لے کے بڑوں تک کو یہ ہدایت دی کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر, کہ کرونا اور نو کرونا, ہاتھ منہ دھونا ہے, آپ نے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, اور جب تک ممکن ہو اس وقت سینیٹائزرز کا اور ماسک کا بھی خیال رکھیے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وقت ہمارے پاس محدود تھا, لیکن ایک دفعہ پھر دہانی کی یہ بڑی اہم احتیاطی تدابیر ہیں اور ان کو اپنائیے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے آج پاکستان.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज पहली मुहर्रम उल हराम 1442वीं हिजरी यानी इस्लामी साल का बाकायदा आगाज़, और इसी के साथ हम देखते हैं कि हुर्मतों और अक़ीदत वाला महीना, जिसके हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इसके पहले 10 रोज़ बहुत ही मुक़द्दस हैं। इसमें खुसूसी इबादात का, नवाफिल का और नफली रोज़ों का भी एहतमाम किया जाता है। आपको बताते चले कि जब इस्लामी तारीख़ की तरफ देखते हैं, आज यानी पहली मुहर्रम उल हराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो से भी मुंसलिक है, क्योंकि उनका ये यौम शहादत है। खुलफ़ाए राशिदीन में खलीफतुल दोयम, जिनका ज़माना मिसाली ज़माना था, जिसके कहा जाता था कि रात के वक्त जाके लोगों की खैर ख़बर लेना और यहाँ तक मानना कि अगर किसी जानवर की भी भूख से हलाकत हो जाती है तो उसका जवाबदेह मैं होऊंगा, यानी उमर। आइए उनके दौर खिलाफत के हवाले से, उनकी फतूहात और उनके इंतज़ामी उमूर के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट, जब भी इस्लामी तारीख़ की बात हम करते हैं तो वो असहाबा इकराम जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब थे और क़ुर्बत और इश्क़ का ये आलम था कि आपके पास जगह जगह मिसालें मिलती हैं। कहा जाता है कि ग़ज़वा बदर के वक्त जब कहा गया तमाम असहाबा से, तमाम सपोर्टर से कि आप जितनी इमदाद कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो अपने घर का आधा सामान, यानी जितनी उनकी मिल्कियत थी, जितने असासे थे, वो आधा सामान लेकर आ गए। और जब हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो की तरफ देखा तो वो अपने घर का तमाम सामान, तमाम असासे लेकर आ गए। तो उस वक्त जो आशिकान रसूल थे, जो असहाबा इकराम थे, उनका कंपटीशन भी, उनकी कुर्बत का भी, उनके इश्क का भी एक अपना ही पैमाना है। और तभी कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो से मोहब्बत करेगा, मैं उससे मोहब्बत करूँगा। आज का दिन बड़ा अहम दिन, पहला मुहर्रम उल हराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो की शहादत का दिन, और ख़ास तौर पे जो ये इस्लामी साल का आगाज़ हुआ है तो अहले बैत, अहले अतार से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत के इजहार का भी महीना शुरू होता है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई, इनसे इसी हवाले से बात करेंगे। और जिस तरह अगर इंग्लिश तारीख़ों की तरफ भी देखा जाए, जनाब UN ने भी कहा है कि आज दुनिया भर में जो मुतासिरीन दहशत गर्दी हैं, जिन्होंने इंसानियत के लिए, आलम इंसानियत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को भी याद रखना है और उन शहादतों को भी हमने नहीं भूलना है। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। नूर भाई, जब हम बात करते हैं खुलफाए राशिदीन की, और वैसे तो हमने कहा, जैसे देखते हैं कि इस वक्त की हमारी हुकूमत भी कहती है कि रियासतुल मदीना जैसा एक निज़ाम लेके आना है, तो खिलाफत के दौर से, खुलफाए राशिदीन से जब हम देखते हैं कि फतूहात का भी सिलसिला था और असल में जो इस्लामी तालीमात थी उनको नाफिज किया जाता था, जो खलीफा था वो ना सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बत में रहे बल्कि आलिम दीन भी हुआ करते थे, तो क्या सीख मिलती है उस दौर से हमें? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़ातें नाज़िल हों सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुज़ूर का हर सहाबी सितारे, रोशन सितारे की मानंद है। हुजूर का हर सहाबी एक ऐसा अजीम सितारा है कि जो भी शख्स उसकी पैरवी करता है वो कामयाब और कामरान होता है। उन सितारों में जो चमकता और धमकता हुआ सितारा वो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हुजूर का हर सहाबी मुरीद रसूल है और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद रसूल हैं। ये वो अजीम शख्सियत है कि जिनको पीर के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मांगते हैं खाने काबा के अंदर कि ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए। और फिर एक रिवायत के अंदर ये कि अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए इस्लाम पे गलबा अता फरमा, और अल्लाह दुआ कबूल करते हैं और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये 40वें मुसलमान होते हैं। और क्या अजीम मामला है कि उस वक़्त दारे अबी अरक़म के अंदर लोग जो हैं वो खामोशी के साथ इबादत करते हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला जब इस्लाम की तरफ आते हैं, नबी इस्लाम वहाँ मौजूद हैं, अभी बहन की तरफ जाते हैं, शदीद गुस्से की हालत में कुरान सुनते हैं, दिल पिघल जाता है, वज़ू करते हैं, दारे अबी अरक़म की तरफ जाते हैं। सहाबा देखते हैं कि उमर आ रहे हैं और हाथ में तलवार हैं।
اللہ کے نبی کے شیر امیر حمزہ بھی وہاں موجود ہیں، اور امیر حمزہ کہتے ہیں دروازہ کھول دو، اگر عمر اچھی نیت سے اچھی بات ہے، ورنہ اسی کی تلوار اور اسی گردن ہوگی۔ جیسے ہی نبی اسلام کو دیکھتا ہوں خطاب گھٹنوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام جھنجھوڑتے ہیں عمر تو باز نہیں آئے گا۔ جیسے ہی آقا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر اتنی آواز سے لگائی جاتی ہے کہ پورے مکہ کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے بلند ہو جاتی ہیں، آسمان سے فرشتہ کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل امی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح زمین والوں پر آج جس طرح عمر کے اسلام لانے پر زمین والے خوش ہیں، اس سے زیادہ آسمان والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوش ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں ہم حق پر ہیں، تو آج سے ہم نماز عبادات خانہ کعبہ کے اندر کریں گے۔ اس دن سے عمر بن خطاب کا نام فاروق پڑ گیا تھا، فرق کرنے والا۔ جیسے یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اب دیکھیں کیا عظیم معاملہ ہے، 20-20 کی لائنیں ہیں، ایک صف میں سیدنا امیر حمزہ آگے چل رہے ہیں، ایک میں عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ جب یہ خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو کافر لرز جاتے ہیں، کافر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب وہ اسلام جس کو ہم دبانا چاہتے تھے اب یہ دب نہیں سکتا۔ یہاں عمر بھی موجود ہے، یہاں امیر حمزہ بھی موجود ہیں، یہاں علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جس طرح بہن نے سوال کیا فتوحات کے حوالے سے، دیکھیں تربیت کا ایک معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک اکیڈمی، ایسی اکیڈمی قرآن کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا نبی علیہ السلام کو، اور نبی علیہ السلام کی کیا شان مقدس ہے۔ ایک اکیڈمی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، عمر بن خطاب نظر آتے ہیں جو بہترین چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو دنیا کی سب سے بہترین فاتح ہیں، جو دنیا کے بہترین جنرل ہیں، جو بہترین نظام چلانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس طرح تربیت فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح ریاست مدینہ کانسیپٹ نبی السلام نے دیا، اس کو ابو بکر صدیق نے آگے بڑھایا مشکل حالات میں، اور پھر مشکلیں کچھ کم ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین اس زمانے کے اندر سڑکوں کا نظام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ نہروں کا نظام، آج کراچی میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کے اندر بھی جدید نہری سسٹم، جو نہروں کا سسٹم تھے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ مساجد کے اندر روشنی کا نظام عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ آج ہم کہتے ہیں اولڈ ہاؤسز اور یتیموں کے حوالے سے، اس زمانے کے اندر جو بہترین ایک بیت المال سے ایک سسٹم و وظائف جاری کیے آپ نے یتیموں، بیواؤں، مساکین کے لیے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، مکے سے لے کر مدینہ، مدینے سے لے کر حلب روم تک، اور یہاں پاکستان مکران تک آپ کی حکومت تھی۔ آپ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جہاں سورج نکلتا تھا وہاں دوسری جگہ سے طلوع ہو جاتا۔ اتنی بڑی سلطنت، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت، مگر انصاف ایسا کہ جگہ جگہ چھاونی بنائی ہیں اور کوئی خوف و خطر نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہے، بہترین عدل کا ایک نظام سید عمر خطاب رضی اللہ۔ آج بھی ویسٹرن ورلڈ جو مانتے ہیں وہ عمر لا کو مانتے ہیں۔ یعنی آج ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور ویلفیئر اسٹیٹ کی، جہاں کسی بھی انسان کو کوئی بھی اگر مشکل ہو، یعنی وہ اگر ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف جانا چاہے، ایجوکیشن کی طرف جانا چاہے، تو اس کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں یا نہیں، ہر شخص برابر، ہر شخص کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات کریں گے، خصوصی طور پہ یہ جو 10 دن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ زہیر عابدی صاحب بھی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان نئے اسلامی سال کا آغاز اور محرم الحرام کے مختلف مذہبی اجتماعات، اس کے لیے خصوصی تیاریاں بھی کی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں مفتی نور رحمانی بھائی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر عابدی صاحب۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سال 2020 ایک بڑا ہی ایکسٹرا آرڈنری سال ہے، پینڈیمک کی بھی صورتحال ہے۔ ہم نے کچھ دیر پہلے جو صوبائی حکومتوں کی طرف سے انتظامی امور پہ اس دفعہ ڈائریکٹیوز دیے گئے اس پہ بات کی، لیکن آپ کا کیا پیغام ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو مختلف مذہبی اجتماعات میں شرکت کریں گے؟ اور یقیناً یہ ایک بڑی اسٹرانگ روایت بھی ہے ہمارے خطے کی، ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے کی، آپ کا ان کو کیا پیغام ہوگا علامہ صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی تقاریب کو کسی وبا بیماری جو چھوٹے موٹے مسئلے اختلاف یا زلزلے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ ٹھیک ہے کہ اگر ایسی پرابلم ہے تو اس میں آپ احتیاطی تدابیر جو میکسیمم آپ کر سکتے ہیں، جیسے اس بیماری کے لیے ماسک کا کہا گیا ہے تو ماسک کا استعمال زیادہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں اگر آپ نے ان ڈر کر خوف سے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا یا عبادت چھوڑ دی۔ زہیر صاحب کی آواز میرے خیال میں کچھ کنیکشن اور اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، اور جیسے تھوڑی سی میری پی سی آر سے ریکویسٹ ہوگی کہ آواز کا والیوم بھی بڑھا دیجئے۔ علامہ صاحب کی آواز ہمارے پاس تھوڑی سی ڈسٹربڈ آ رہی ہے۔ جی علامہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو خاص طور پہ ہمیں احتیاط جو کرنی ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے۔ آج میں چاہوں گی کہ کیونکہ محرم الحرام کا آغاز ہے، آپ شہدائے کربلا کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں تاکہ بڑی ان چیزوں سے ہمیں نہ صرف سبق ملتا ہے، ایک دفعہ پھر ہم یاد کرتے ہیں اپنی اسلامی تاریخ کو، بلکہ آج کی جو مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا سامنا کرنے کا بھی حوصلہ ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ ضرور آپ کچھ بیان کریں شہدائے کربلا کے حوالے سے۔ جی کربلا کا واقعہ یہ تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ اس کے ہمیں معاشرتی سبق، سماجی سبق، خاندانی سبق، صبر کا پیغام، شجاعت کا پیغام، دین پہ قائم رہنے کا پیغام، یہ سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کرنا، اور قتل ہو جانے سے شکست نہیں ہوتی، بلکہ اپنے موقف پر اگر آپ پختہ یقین رکھتے ہیں تو اس موقف پر اگر آپ کی جان بھی جاتی ہے قائم رہتے ہوئے، ظلم کے آگے آپ ڈٹ جائیں، تو آپ کو پروردگار عالم اپنے اس دین کی بقا کے لیے قربانی میں آپ کو بخودگار حیات دیتا ہے۔ امام حسین نے جو قربانی دی ہے اس میں ہر قسم کی قربانی شامل ہے، مثلا یہ کہ نانا اور ماں بھائی کے قبر سے جدا ہوئے ہیں، وطن کو چھوڑا ہے، حج کو چھوڑا ہے، پھر اصحاب اور انصار کی جانوں کو قربان کیا ہے، پھر اعزہ کی اولاد کی جانوں کو قربان کیا ہے، پھر اس کے بعد جو مقدرات عصمت ہیں خانوادہ نبی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور اس تاریخ کے ظلم نے پوری انسانیت کو اس بات پر متوجہ کر دیا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے لیے امام حسین اور ان کے خانوادے نے اتنی بڑی قربانی کی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سارا گھر قربان ہو چکا، خیمے جل چکے، لاشیں پامال ہو چکے، ایسے میں کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا کہ پروردگار تو نے کیا کیا، اللہ اگر کوئی ہے تو اس نے میرے باپ کو کیوں نہیں بچایا، میرے بھائی کو کیوں نہیں بچایا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین العابدین اس وقت سجدے میں گئے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس امتحان کے لیے منتخب کیا اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، یعنی ہم نے تیرے دین کی بقا کے لیے کرنا۔ تو یہ حوصلہ اور یہ ہمت ہمیں کربلا سے ملتی ہے، کربلا کی طرف سے ملتی ہے کہ موقف پر اگر پختہ یقین ہو، آپ کو اپنے ایمان ہو، آپ کو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو اس کے لیے آپ کو علامہ صاحب جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ اصولوں کی جہاں بات کی جائے گی، قربانی کی جہاں بات کی جائے گی، خندہ پیشانی سے مشکلات کو برداشت کرنے کی بات کی جائے گی، تا قیامت ہمارے لیے واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا ایک روشن مثال ہیں کہ کس طرح ان مشکل دور میں بھی، ادوار میں بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آج ہم ذرا سی مشکل سے پریشان ہو جاتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ باحفاظت صرف اپنے گھروں میں رہیں، ماسک لگا لیں، صفائی کا خیال رکھیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ یقیناً ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، اور خاص طور پہ ہر وہ مسلمان، اور میرے خیال میں ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص عقیدت ہے اہل بیت کے لیے، اہل اطہار کے لیے۔ ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے تو انفارچونیٹلی یہ بھی ہماری حقیقت ہے کہ ہر دفعہ محرم الحرام سے پہلے کوئی نہ کوئی اشتعال انگیزی کا واقعہ ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتے ہیں لوگوں کے مذہبی جذبات۔ ہم ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ واقعہ کربلا بھی کس طرح ہم سب کو
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। आज यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं अल्लामा ज़ुहैर आब्दी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी भाई। आज का दिन जिस तरह के हम जानते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो की शहादत का भी दिन है, और प्रोग्राम की शुरुआत में, इस घंटे की शुरुआत में हमने खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाई, उनके दौर खिलाफत के भी जो अहम नकात थे, जो वो दौर था उसको याद किया। लेकिन नूर भाई आपसे जानना चाहूँगी करामात के हवाले से, क्योंकि बहुत कम ऐसे सहाबी होते, जैसे आपने ख़ुद भी हवाला दिया कि इस्लाम कबूल करने वाले 40वें शख्सियत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो की थी, लेकिन करामात के हवाले से जो इतना साथ मिला और सीखने का मौका मिला, तो करामात के बारे में हम जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत, आप किस तरह मोहब्बत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, और नबी इस्लाम ने आपकी ज़हनी तरबियत कैसे फ़रमाई है। कुरान में 21 आयात ऐसी हैं कि जो आपकी ज़बान मुबारक से निकलती है और बाद में जिब्राइल उसको लेके आते हैं, वो कुरान के अल्फाज हैं। आप मकाम इब्राहीम पे खड़े हैं और आपने कहा कि वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हज़रत उमर फ़ारूक के अल्फाज हैं, और बाद में जिब्राइल अमी वो कुरान की आयत लेके आते हैं वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, के हज़रत मकाम इब्राहीम को मुसल्ला गाह बना। एक दो तनाज़ा का मामला आता है और आप कहते हैं फ़ला युमिनु हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम, ये कुरान की आयत। आप कहते हैं उमर फ़ारूक कि तुम हरगिज़ उस वक्त तक मोमिन नहीं होते कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम को हकम ना बना लो, नबी इस्लाम को मुनसिफ ना बना लो। ये अल्फाज हज़रत जिब्राइल अमी लेकर आते हैं। और जिस तरह बात करामत की जा रही है, एक बड़ा वाक़या जहन में आता है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला जब मिस्र के गवर्नर बनते हैं, तो मिस्र में एक रवायत ये थी कि दरियाए नील जब रुक जाता था तो एक कुंवारी लड़की को ज़ेवरात पहनाकर, तैयार बनाव सिंगार कर कर उसको दरियाए नील में भेंट दी जाती थी और दरिया नील चढ़ पड़ता था। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहाँ के गवर्नर बने तो आपने एक लेटर लिखा मदीने में हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम कि हज़रत उमर, इस्लाम में ऐसी रवात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर क्योंकि खुश्क साली बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, क्या करना चाहिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी में मौजूद थे। आपने कागज़ और कलम मंगवाया और लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से, दरिया नील तेरे नाम, अगर तू अल्लाह के नाम से चलता है और अल्लाह के लिए चलता है तो चल, वरना उमर और मुसलमानों को तेरी ज़रूरत नहीं है। ये ख़त अमर बिन अल-आस के हाथ में जाता है। अमर बिन आस जब निकलते हैं तो लोगों का एक मजमा होता है, हज़ारों लोग मौजूद होते हैं, और जैसे ही ख़त को ज़मीन में डाला जाता है, दरिया नील ऐसा चलता है कि 1400 साल से आज तक रुका नहीं है। तो जो अदल ज़मीन पे करता है, ज़मीन भी उसकी बात मानती है, जो अदल करता है आग भी उसकी बात मानती है, जो अदल करता है बारिश भी उसकी बात मानती है। मदीने में कहत साली होती है, लोग सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला के पास आते हैं, अमर बिन ख़त्ताब के पास आते हैं, अमर बिन ख़त्ताब दुआ करते हैं, अभी वो हाथ चेहरे पे नहीं जाते, ऐसा लगता है कि बादलों को अल्लाह ने भेजा है कि चलो चलो बादलों जाओ, तुम्हें उमर ने मदीने में बुलाया है। जब कोई शख्स अल्लाह के दीन की बात करता है, अल्लाह के दीन को नाफिज करता है, इसी तरह आप मिंबर रसूल पर मौजूद हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु, और सैकड़ों मील दूर जंग हो रही है, मिंबर रसूल, और वो कहाँ, आप यहाँ बैठते हुए अचानक खुतबे में कहते हैं या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, कि ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। आप मिंबर पे मौजूद हैं तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि एक कमांडर है, एक लश्कर है, जो एक जनरल है, उसका नाम है सारिया, और आप मिंबर रसूल से बैठकर बात करें सारिया पहाड़ की तरफ देखो, और पहाड़ियाँ तो फला मैदान में जो सैकड़ों मील दूर है, उधर हज़रत सारिया को ये आवाज़ उमर बिन ख़त्ताब की कानों में पड़ती है, और जैसे ही मुड़कर आप देखते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ की तरफ से दुश्मन हमला कर रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हान, जब भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इत्तक़ू फ़रासतल मुमिनीन फ़इन्ना यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह मोमिन की शान से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये एक मोमिन की शान है। और जो अमीरुल मोमिनीन हो, जो सैयद बिन उमर बिन ख़त्ताब हो, जिसके बारे में हुजूर फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। और हुजूर जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला का विसाल हो गया ना, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, और हाथ रखा तो आवाज़ आ रही थी, और आवाज़ ये थी कि मैंने रसूल के साथ अबू बकर को देखा और उमर को देखा, मैंने सफ़र में रसूल के साथ अबू बकर को देखा और उमर को देखा, मैंने खाना खाते हुए रसूल के साथ अबू बकर को देखा और उमर को देखा, और आज भी मैंने रसूल के साथ
یہاں لیٹے ہوئے ابو بکر کو دیکھا اور آج عمر کو دیکھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے والے سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ تھے, سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیں ایک جنرل کو, ایک چیف ایڈمنسٹریٹر کو, ایک ریاست کے حاکم کو کیسا ہونا چاہیے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی شان یہ تھی کہ آپ لوگوں کا مزاج جانتے تھے, آپ لوگوں کو بات کرتے ہوئے جانتے تھے. جب ریاست میں کوئی بات کر رہا ہوتا اور جھوٹ کا ہی مقدمہ آتا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ فہم عطا فرمایا تھا, آپ پہچان جایا کرتے تھے یہ شخص جھوٹ بات کر رہا ہے. تو آج جو سسٹم ہے, جو آج دنیا کے اندر بہترین ریاست, ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, تو ریاست مدینہ اگر بنانی ہے تو نبی اسلام کے نظام کو لانا ہوگا, سیدنا عمر بن خطاب کے نظام کو لانا ہوگا, سب سے پہلے عدل کے نظام کو لانا ہوگا, عدالتوں کو قائم کرنا ہوگا, عدالتوں میں انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا, اس کے ساتھ یتیموں, مساکین, بیواؤں کی مدد کرنی ہوگی, سرکاری فنڈ جاری کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں جو ابھی آپ بات کر رہی تھی, دیکھیں یہاں دہشت گرد کیوں چھوٹ جاتے ہیں, وجہ ہے انصاف کا معاملہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو لائیں گے اور ہینگ کر دیں گے. کی طرف ہم جاتے بھی احساس محرومی کی وجہ سے, جو آپ نے کہا کہ معاشرے میں اگر ویلفیئر اور عدل ہو, جب حق کا ساتھ دیا جائے تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی ایک بڑی اہم سیکھ جو محرم الحرام کا مہینہ ہمیں دے کے جاتا ہے وہ قربانی کے جذبے کے حوالے سے. زہیر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گے علامہ صاحب, کہ قربانی کو اس طرح یعنی ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کرنا, یہ ایسا لگتا ہے یہ جز کم ہوتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی افراتفری کی, عجلت کا شکار نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز جلدی چاہتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیا اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے, اس پچھلے سال کو جو جارجین کیلنڈر کا کہا جاتا ہے, سال 2020 کو لوگوں نے کہا کہ جی بڑی مشکل کا سال تھا, ایک نئی دنیا کی طرف جانا پڑ رہا ہے, ان چیزوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے, پروسیجرز کی طرف جانا پڑ رہا ہے جو پہلے سے قائم نہیں ہیں. لیکن دراصل دیکھا جائے تو یہ شاید خلفائے راشدین کے زمانے کی طرف ہی ہمیں لے کے جا رہا ہے, جہاں عدل ہو, انصاف ہو, ویلفیئر ہو, ہائیجین کی بات ہو. آپ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے چند ماہ کو؟ دیکھیے اسلام جو آیا تھا وہ آیا ہی عدل و انصاف کے لیے تھا, معاشرتی انصاف کے لیے آیا تھا, اور غریب اور مظلوم کو اس کے حقوق دینے کے لیے آیا تھا. یعنی کسی کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مال اور دولت اور قوم اور قبیلے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر وہ تنہا بھی ہو تو وہ کھڑا ہو کر اپنا حق حاصل کر سکتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ دنیا طلبی میں اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں قبر میں جانا ہے, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں, جو چیزیں بن رہی ہیں روز بروز, بس یہ ہمیں ملتی جائیں بائی ہک اینڈ بائی کروک. اسی طرح بھی ہمیں یہ چیزیں مل جائیں, اس کے لیے ہم حلال طریقہ اختیار کریں, حرام طریقہ اختیار کریں, کسی کو ماریں, کسی کو لوٹیں, کسی کا حق کاٹیں. اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ اس دنیا میں ہم آخرت کو کمانے کے لیے آئے ہیں, ایک روز ہمیں قبر میں جانا ہے, جو کچھ ہم نے یہاں کمایا ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہے, اور جو جہاں ہم ایک دیں گے اس کا 10 گنا ہمیں آخرت میں ملے گا. اگر یہ کانسیپٹ مسلمانوں میں, نئی نسل میں, نوجوان نسل میں بیدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بہتری کی طرف آئے گا. اور اگر معاشرہ لوگ خود اپنے طور پر یہ سمجھ کر بہتری کی طرف نہیں لائیں گے تو پھر قدرتی اصول کا فرما ہوتے ہیں, اور وہ قدرتی اصول یہ ہوتے ہیں کہ انقلاب آتا ہے, خون ہوتا ہے, یا پھر عذاب الہی آتا ہے, زلزلوں کی صورت میں, وبائی امراض کی صورت میں, سیلاب کی صورت میں, اس قسم کی اموات کی صورت میں. تو اب یہ طے کرنا مسلمانوں کا کام ہے, اب یہ طے کرنا نوجوان نسل کا کام ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتی ہے. آیا وہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں خدا کے آگے جواب دینا ہے, یہ دنیاوی لذتیں, یہ دنیاوی چیزیں جو ہم اصول حاصل کر رہے ہیں ان کا حاصل کرنا منع نہیں ہے, لیکن اگر ہم اسے حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اور بائی ہک اینڈ کروک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انقلابی طریقہ یا قدرتی عذاب کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں اور ہم دنیا کو کمتر سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے علامہ صاحب ایک اور کمائیں کہ آخرت کے بدلے
جی ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پچھلے 4-5 ماہ میں جب لوگوں نے سختی جھیلی ہے، معاشی مشکلات کا سامنا کیا ہے، گھروں میں رہے ہیں، تو آلریڈی بات کی جا رہی ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کی، ان کی ایموشنل ویل بینگ کی. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چاہے مجالس کی بات کی جائے، ہمارے مذہبی اجتماعات ہوں جہاں ہم اچھی باتیں سنتے اور اچھی سیکھ ہمیں ملتی ہے، اس سے دل کو ڈھارس ملتی ہے. لیکن ایک خدشے کا یہ بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس قسم کی فرسٹریشن اس وقت معاشرے میں ہے کہ لوگوں کے پاس آمدنی نہیں ہے، لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، تو شاید لوگ اشتعال میں آ سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اہم پہلو ہوگا. وقت میرے پاس ہوتا تو ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. مفتی نور رحمانی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. بڑا اہم ہے کہ ہم اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، ذہن نشین رکھیں کہ ہم کس کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں. چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، خلفائے راشدین کا، بزرگان دین کا، یا پھر اہل بیت اطہار کا ذکر ہو. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی قربانیاں، ان کی تعلیمات سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. تو میرے خیال میں عقیدت کا، احترام کا اور خاص طور پہ صبر و تحمل کا پہلو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پیر کے روز پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.